بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے ایک بہت ہی عظیم تحفہ ملا ہے۔ یہ مبارک سورت اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم نور ہمیں ملا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے دین دنیا کی بھلائیاں جمع کی ہوئی ہیں، اور پورے قرآن پاک کا جو مضمون ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ دیکھیں، ہم نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ دن رات جو نمازی ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے، وہ بار بار سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ تو اس لیے میرے ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں۔ جو نماز کی پابندی کرے گا، فرض بھی پڑھتا ہوگا، سنت قبلیہ بعد کے نوافل کا بھی پابند ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں دیگر اس کو اجر ثواب ملے گا، وہاں سورۃ الفاتحہ کی برکت، اس کی روحانیت اور اس کا فیض بھی اس کو ملے گا۔ دن رات پڑھے گا، اس کی خود بخود کثرت ہوتی رہے گی۔ تو اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، اور پھر اس کو جس مقصد کے لیے بھی ہم پڑھیں گے، اللہ کریم اس کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جس مرض کے لیے شفا یابی، جس مرض سے شفا یابی کے لیے اگر کوئی مریض پڑتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس کو شفا یابی ملتی ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اس کے اندر ہر مرض کا علاج ہے۔ جو جس مرض کے لیے، خواہ کتنا پیچیدہ معاملہ ہو، کینسر ہو، جو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، اگر آپ اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کر، ایک یقین کے ساتھ اور ایک توکل کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جب پڑھیں گے نا، تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دارمی کی روایت ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ 100 بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم سے، اللہ رب العالمین، میرا رب، میرا کریم رب، اس کی جو بھی دعا ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، اس کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ ایک عظیم عمل ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ اگر ہم اس کو 100 بار پڑھ لیں، ایک ہی دن کا عمل ہے، چاہے بار بار کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ باوضو ہو کے کوشش کریں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے پیاری سی کو خوشبو لگا کے، صحیح یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اول آخر آپ 3 بار، 7 بار، 11 بار، یعنی کوئی طاق عدد مقرر کر لیں۔ ٹھیک ہے، 11 کا عدد کر لیں، نسبتوں والا ہے۔ اچھا، کیسے نسبتوں والا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا ہے نا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے عدد جو ہیں وہ 92 ہیں، 92۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 ہے نا، یہ علم الاعداد ہے، اعداد کا علم ہے۔ تو اسی طرح اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد جو ہیں وہ 92 ہیں، 92۔ اب 9 اور 2 کو پلس کر دیں، جمع کر دیں، تو کیا حاصل ہوگا؟ 11۔ تو یہ 11 کا ایک راز ہے کہ جو بھی وظیفہ عمل اگر 11 میں پڑھتے ہیں، تو اس میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ ہم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے نا یہ اعداد کو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاور اور برکت اور بڑھ جائے گی۔ یہ اس کے اندر ایک چھپا ہوا راز ہے جو میں آپ کو سامنے بتایا ہے۔ تو اس لیے آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور پھر درمیان میں آپ نے بڑی ہی توجہ سے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھ کے آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم سورۃ الفاتحہ، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح آپ نے 100 بار پڑھ کے پھر جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی، جو بھی جائز مقصد ہوگا، یا کسی مسئلے کے حل کے لیے آپ جو دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا
رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس سورۃ الفاتحہ کے فیض اور اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی وہ دلی مراد ضرور پوری فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ تو یہ آپ وظیفہ ضرور کیجئے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔